40-50 लाख रुपए की आज कल के दौर में डिग्री करना आई डोंट फील इज़ द राइट अप्रोच। चीज़ों को सीखें, उस पे पैसे स्पेंड करें, उस पे एक्सपीरियंस करें। छोटी छोटी कंपनीज़ बनाकर अगर वो नहीं चल पाती तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 100 लोग हैं तो 50 लोग कामयाब हैं, 50 लोग नहीं है। अब जो नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कहना शुरू कर देंगे फ्रॉड है। स्किल सीखने के बाद अगर आप उस स्किल को नहीं पॉलिश कर सके, नहीं यूटिलाइज कर सके, वो फ्रॉड नहीं हो सकता। Every day to unlearn what you know, to learn, to relearn is now the new skill. Always look for attitude. جو لوگ پازیٹیو اور انگیجنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں ان کو آپ سکھا کام ضرور. جیسے جیسے آپ کے ملک کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ لرن کریں، اور جو پلیٹ فارمز آج کل پریولنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ انفارمیشن لیں. گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، میں نے آپ کی بھی کنورسیشن سنی ہے اور اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے 15 سال جو باہر اسٹڈیز کی ہیں اور باہر بھی ڈفرینٹ جو آئی ٹی کمپنیز ہے اس میں کام بھی کیا. سر یہ ہمارے پاکستانی لوگ، خاص طور پہ جو پاکستانی عوام ہے، وہ باہر کی کمپنیز اور باہر کے اسٹڈیز کو زیادہ پریفر کیوں کرتی ہے؟ کیا وجہ بیسک؟ دیکھیں، میں نے 15 سال تو اسٹڈی نہیں کی، 1 سال کا ہی صرف ماسٹرز کیا تھا. باہر کا ایک میرے خیال میں کہ یہاں پر ایک ویلیو دی جاتی ہے. میں کس نیت سے گیا تھا کہ آئی فیل کہ اگر میرے پاس باہر کی ڈگری ہوگی تو مجھے یہاں پر زیادہ ویلیو دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو دا لوکل ڈگری. تو صرف میرا پرپس تو یہی تھا، لیکن وہ پرپس پھر بہت زیادہ لمبا ہو گیا وہاں پر، کیونکہ وہ ٹریپ ہے ایک. تو پرپس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیسے آپ نے لاکھوں روپیہ لگانا ہے، 40-50 لاکھ روپیہ لگا کر ایک سال کی ڈگری کرنی ہے، وہی آپ 5-10 لاکھ روپیہ یہاں کسی اچھی یونیورسٹی سے ڈگری کر لیجئے اور باقی پیسوں کو یوٹیلائز کر لیجئے کہ جو آپ کسی کا بزنس سنبھال سکیں یا خود کا بزنس کر سکیں، ایک اسٹارٹ اپس ڈیولپ کر کے اس پہ رسک لے لیں. نہ کہ 40-50 لاکھ روپے کی آج کل کے دور میں ڈگری کرنا آئی ڈونٹ فیل از دا رائٹ اپروچ. جب بچے اسٹارٹ ہوتے ہیں ان کو ہوش آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں جی ہم باہر جا کے اسٹڈیز کریں گے اور باہر جا کے ہمارا فیوچر جو سیٹ ہو جائے گا. تو جو یہ سوچ لوگوں نے ابھی بھی رکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، ان کو کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہیے. اب وہ یہ تو جذباتی رسک ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے یہاں سے. آپ خود دیکھ لیں کہ 40-50 لاکھ کی ڈگری کرنے کے بعد آپ اس کو ریکور کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں؟ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہے نا بیسکلی. اور اس کے بعد بھی آپ اگر جاب ہی کریں گے تو آئی ڈونٹ سی کہ از اے رائٹ اپروچ. یس، ڈگری از ویری امپورٹنٹ اور آپ کو چھوٹی اماؤنٹ سے ڈگری کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اسپینڈ کریں اماؤنٹ کو پریکٹیکل ایکسپوجر سے. چیزوں کو سیکھیں، اس پہ پیسے اسپینڈ کریں، اس پہ ایکسپیرینس کریں. چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا کر اگر وہ نہیں چل پاتی تو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. وہ بہتر رسک ہے فیلئر کا، نہ کہ 40-50 لاکھ روپے کی ڈگری کر لیں. آن لائن ارننگ کی طرف بچوں کی بہت توجہ آ رہی ہے آج کل. کیا لگتا ہے آپ کو آن لائن ارننگ جو بیٹر ہے؟ دیکھیں، اب یہی دور تو یہی ہے. پاکستان میں 40 لاکھ فری لانسرز ہیں اس وقت. اور اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے جس ریپڈلی سے یہ گرو کر لیا ہے، وہ اگر ہم انڈیا کی ایگزامپل ہر وقت لیتے ہیں، وہ اس کے نمبرز دیکھ لیں، 150-200 بلین ڈالرز پہ پہنچی ہوئی ہے اور ہم یہاں 3-4 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے. بنگلہ دیش 44 بلین ڈالرز پہ ہے. تو یہ انڈسٹری تو گرو کر چکی ہیں. اینڈ دا ہول پرپز از ناؤ ٹو انشور کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح سے ساری زندگی وہ 9 to 5 کی ریٹ ریس نہ چلیں، اپنا بزنس بھی کر سکیں. اگر آج سٹارٹ کریں گے تو اگلے 5 سال میں بہت آگے جا سکتے ہیں. اچھا سر، ابھی بھی پاکستانی عوام بہت سی ہے جو آن لائن ارننگ پہ جو ہے وہ نہیں کرتی. ان کو یقین نہیں آتا کہ آن لائن ارننگ ہے بھی کوئی چیز، کیونکہ بعض لوگوں سے فراڈ بھی ہو چکے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہر سوسائٹی میں گڈ اینڈ بیڈ شیپس ہوتے ہیں. اب وہی والی بات ہے، اگر میں نہ مانوں تو پھر نہ مانوں. جہاں پہ جب مجھے یاد ہے جب ایلیویٹر میں پڑھ رہا تھا، جب ایلیویٹر انوینٹ ہوئی تھی، لوگوں نے اس میں بیٹھنا تب تک یقین نہیں کیا تھا جب تک لوگوں نے خود بیٹھ کر لفٹ پہ لوگوں کو دکھایا. تو ہم تو یہاں پہ پورے پاکستان میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یس، ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ کہ اگر 100 لوگ ہیں تو 50 لوگ کامیاب ہیں، 50 لوگ نہیں ہیں. اب جو نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے فراڈ ہے. یہ کیونکہ فراڈ کی ڈیفینیشن بھی سمجھنی چاہیے کہ اسکل سیکھنے کے بعد اگر آپ اس اسکل کو نہیں پالش کر سکے، نہیں یوٹیلائز کر سکے، وہ فراڈ نہیں ہو سکتا. ڈگری کرنے کے بعد جاب نہیں لی تو ڈگری فراڈ نہیں ہو سکتی. اسکل سیکھنے کے بعد اگر بزنس یا کوئی کام فری لانسنگ کا نہیں ملا، کین ناٹ بی اے فراڈ. تو یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ریومرز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. اچھا میم، آپ نے بتایا آپ لوئر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسی اور بزنس کے ساتھ کسی اور چیز کو مینیج کرنا کیا مشکل ہے یا نہیں؟
دیکھیں آج کل کی جو آرگنائزیشنس ہیں اس کے اندر جو لوگ کام کریں دے ہیو ٹو بی ایبل ٹو ملٹی ٹاسک، اور ملٹی ٹاسک کا یہ مطلب ہے کہ دے ہیو ٹو آلسو پوزیس ملٹیپل اسکلس. سو اٹس ناٹ انف ٹو جسٹ بی این ایکسپرٹ ان یور اون فیلڈ، کیونکہ اگر آپ نے کولیبریٹیو کام کرنا ہے، آپ نے سنرجیز کریٹ کرنی ہے، آپ نے کسی پروجیکٹ کو سکسیزفلی ڈیلیور کرنا ہے، تو یہ ایک گیون ہے کہ آپ کو اپنا کام تو آنا چاہیے، لیکن دوسروں کے کام کو سمجھنا آنا. ایوری ڈے ٹو unlearn what you know, to learn to relearn is now the new skill. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاب کو پریفر کرتے کہتے ہیں جاب ہم کر لیتے ہیں، دیٹ سیٹ اتنا انف ہے. آپ کے خیال میں جو بزنس مین ہے، بزنس کر رہے ہیں، بزنس چل بھی رہے ہیں، وہ امپلائز کو کس بیس پہ ہائر کرتے ہیں؟ آپ نے بتایا بھی امپلائز کی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو کیا کیا کوالٹیز امپلائز میں ہونی چاہیے؟ امپلائیز میں آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایٹیٹیوڈ. یو کین ٹرین فار ایوری تھنگ ایلس، بٹ if you don't have an employee who has the right attitude, the right drive, the will and the thirst to learn and to grow, تو پھر وہ کبھی بھی آپ کی آرگنائزیشن میں تھرائیو نہیں کریں گے. تو آلویز لک فار ایٹیٹیوڈ. جو لوگ پازیٹیو اور انگیجنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں ان کو آپ سکھا کام ضرور دیتے ہیں. سو دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آن لائن بزنس اور اپنا بزنس کی دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں. آن لائن بھی ہمیں کسی دوسرے پہ اعتبار کر کے چلنا ہوتا ہے، اور بزنس اپنا ہمیں خود رن کرنا ہوتا ہے. ہماری نیو جنریشن اس چیز کو لے کے بہت مس انڈرسٹینڈ ہے، انہیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ ایک ٹھیک چیز ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آن لائن بزنسز دیکھیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اگر آپ ای کامرس پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں، آپ کچھ مارکیٹنگ کیپیبلٹیز کی بات کرتے ہیں، اب تو a very good chunk of business is being conducted over online platforms. تو اس کے اندر the most important thing for anybody to understand as an employee, as an employer, as a potential entrepreneur, as a business individual is to be agile. یعنی کہ جیسے جیسے آپ کے ملک کے حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ لرن کریں، اور جو پلیٹ فارمز آج کل پریولنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ انفارمیشن لیں، ان کے بارے میں آپ سمجھیں، اور ان کو آپ کس طرح بیسٹ لیوریج کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے حساب سے، اپنی بزنس کے حساب سے، تو آپ اس طرف ضرور جائیں. سو آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو بی ایجائل، ٹو لرن اینڈ ٹو لیوریج پلیٹ فارمز دیٹ آر موسٹ امپورٹنٹ. آن لائن بزنس پہ بہت سے لوگ اعتبار نہیں کر پاتے، تو کس طرح سے اس پہ کیا جائے کام، کس طرح سے اس کو جوائن کیا جائے؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اویئرنیس. اف سم تھنگ از نیو ٹو دا ورلڈ یا اف اٹ از نیو ٹو این انڈیویجول، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کو عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ بزنس جو ہے اس کا ماڈل کیا ہے، وہ کس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ان کی انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں جب وہ اس پلیٹ فارم سے یا آن لائن بزنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس انفارمیشن کا کیا ہوگا اور ان کو کیا اس چیز کے فوائد ہیں. جب یہ لرننگ اور ایجوکیشن جو ہے آپ اس سے اویئرنیس کریٹ کریں گے، تبھی کانفیڈنس ان دا بزنس ول ہیپن. سو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لاسٹ کوشچن اس کی اویئرنیس کس طرح سے لوگوں کو دی جائے؟ اتنے سال ہو گئے آن لائن بزنس اسٹارٹ ہوئے، آن لائن ہر چیز جو آن لائن ہو گئی، تقریباً ہم یوٹیلیٹی بلس بھی جمع کرواتے ہیں آن لائن ہو رہے ہیں. وہ کس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اس بارے میں کہ آن لائن ارننگ ایک بالکل ٹھیک وے ہے ارننگ کرنے کا؟ آئی تھنک جو چیز آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے نا، وہ اوور ٹائم از اس کی ٹرو جو ہے نا ویلیو، وہ ہے کہ اگر وہ کنسسٹنٹلی ڈیلیور کری. سو فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں پیمنٹ ایپس کی، اس میں ٹرسٹ ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ ہیں، آپ کے پاس اتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، رائٹ، تو آپ ان کے اندر ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ چیز ہے کہ وہ ایکچولی ٹرسٹ ودی ہیں کہ نہیں. سو اوور دا ایئرس اگر آپ کا پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے تو آپ یو آر مور لائکلی ٹو ٹرسٹ. If somebody you know has had a negative experience, وہ بھی بہت heavily کبھی بار weigh کرتا ہے. So I think the most important thing is to build your brand equity, to create awareness, but also to deliver a product consistently, because اس سے ہی trust build ہوتا ہے. Thank you so much, ma'am.